لفظ نہیں کہا اور نہ اس کے برخلاف کسی ایک صحابی کا کوئی عمل کسی صحیح روایت سے ملتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو 8 رکعت والی روایت ہے موطا میں، کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ خود اس کے خلاف ہیں. یعنی آپ بتائیے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے خلاف گئے، تو کیا ایک محدث اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی موقف اپناتا ہے تو اچھا وہ خلاف ہے کہ نہیں، وہ ابھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کے خلاف کوئی موقف اپناتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے؟ یعنی وہ 20 والی روایت ثابت ہے، 20 والی روایت ثابت ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے 8 والی روایت پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ 20 کا بھی یعنی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا ہے، ہماری معلومات کی حد تک کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 20 والی کوئی بات کہی ہو. ان کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف یہ بات ہے کہ ان کے دور میں کچھ لوگ 20 سے زیادہ پڑھتے تھے لیکن 20 پڑھتے تھے، یہ ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ اگر مان بھی لیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی روایت کردہ جو انہوں نے حدیث روایت کی ہے اس کے خلاف اگر کوئی عمل اپنائے ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جائے گا کہ وہ حدیث ضعیف ہے؟ بھئی اگر کوئی شخص یا کوئی بھی راوی حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ روایت ضعیف ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، یہ جو مقدمہ ہے نا، یہ جو مفروضہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ یعنی اپنی حدیث پہ عمل نہیں کیا، یہ امام مالک رحمہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے، امام مالک رحمہ اللہ پہ سراسر الزام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایسا جو ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ تراویح پڑھی ہو. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ یہی نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو تعداد منتخب کی ہے اپنے لیے اور جس کو راجح قرار دیا ہے، جس کو صحیح سمجھا ہے، وہ 11 رکعت ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اچھا، اس کی پوری تفصیل جو ہے ہماری کتاب جو مسنون رکعت تراویح ہے اس میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 288 کتاب ہے الصلاۃ والتہجد، صفحہ نمبر 287. اس میں نے نقل کیا ان کے الفاظ کہ امام اشہب بن عبدالعزیز جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الذی آخذ به لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علیہ الناس 11. آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کے. کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے جو تعداد اختیار کرتا ہوں کہ میں جو پڑھوں گا وہ کیا ہے؟ قیام رمضان. یعنی قیام رمضان وہی تراویح، اصل نام اس کا قیام رمضان ہے. یہ تو بعد کے علماء نے تراویح کا ٹائٹل دیا ہوا ہے جس میں مفتی صاحب آگے کچھ بولیں گے، ابھی ہم بات کریں گے اس پہ. تو کہا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی جو تعداد میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اختیار کرتا ہوں، کیا ہے؟ هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہی تعداد جس پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے الناس لوگوں کو یعنی صحابہ کو جمع کیا تھا، صحابہ و تابعین کو جمع کیا تھا، وہ کیا ہے؟ 11 تھا، 11 رکعت ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، آگے کیا کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیے عمل بھی کر لیا اور روایت کا ذکر بھی کر دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ 11 پہ جمع کیا تھا اس لیے میں وہی کروں گا. اور کہتے ہیں وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف اسی پر نہیں رک رہے ہیں، کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. ولا ادری من احدث هذا الركوع الكثير، اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی رکعات کس نے ایجاد کر کے رکھی ہے. یعنی اتنے سارے رکوع، اتنی ساری رکعات کون بنایا، کہاں سے لایا، ہمیں نہیں پتا. آپ دیکھیں مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ، یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ لوگ یعنی 11 سے زیادہ پڑھ رہے تھے، اس کا رد کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں، امام ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کا کوئی سورس پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ سب کر لیا ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑھا لیا.
یعنی ان کا بھی یہ دعویٰ نہ رہا ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے یا صحابہ کا طریقہ ہے، انہوں نے سوچا ہو کہ بھئی یہ نفل نماز ہے، چلو اپنے حساب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحم اللہ نے اس کو درست نہیں سمجھا۔ امام مالک رحم اللہ نے کہا کہ میں اپنے لیے جو اختیار کرتا ہوں وہ 11 رکعت ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختیار کردہ تعداد ہے، انہی نے اسی تعداد پر انہوں نے جمع کیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے ہے۔ اور دیکھیے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرح ہے نا، عمدۃ القاری علامہ عینی رحم اللہ کی شرح ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127 یہ صفحہ یہ دیکھیں ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 290 پہ یہ بات موجود ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ رکعت تراویح کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں گے، اور کہتے ہیں وَهُوَ اخْتِيَارُ مالک لِنَفْسِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مالک لِنَفْسِهِ، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اختیار کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی صاحب کوئی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ آپ ہی کی یعنی فقہ حنفی سے نسبت منسوب اور ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے علامہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کر رکھی ہے، انہوں نے صحیح بخاری ہی کی شرح میں یہ بات کر رکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لیے 11 رکعت کا قول جو ہے اختیار کیا۔